نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في کتاب اللہ. یہ باب ہے مکاتب کی ان شرطوں کے بارے میں جو جائز ہیں، اور جس نے کوئی ایسی شرط لگائی جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے اس کے بارے میں باب. اس میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا لیث نے ابن شہاب سے، وہ عروہ سے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے. انہوں نے اس عروہ کو بتلایا کہ بریرہ آئی تھی اور ان سے مدد طلب کر رہی تھی اپنے اس کتابت اور معاہدے کے بارے میں. لم تکن قضت من کتابتها شیئا، اس نے ابھی کچھ ادا نہیں کیا تھا اپنی کتابت میں سے. قالت کہا عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس سے کہا ارجعی الی اہلکی فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. اپنے گھر والوں کی طرف جاؤ، اگر وہ یہ پسند کریں کہ میں تیری کتابت ادا کر دوں اور تیری ولا میرے لیے ہو. فذكرت ذلك بریرۃ لأهلها فأبوا، بریرہ نے اپنے مالکوں کے لیے اس پیشکش کو پیش کیا تو انہوں نے انکار کر دیا. فقالوا ان شاءت ان تحتسب علیک فلتفعل، وہ کہنے لگے کہ اگر تو وہ آپ پر اجر چاہتی ہے تو وہ ایسا کر لے. ویکون ولاؤک لنا، اور آپ کی ولا ہماری ہی ہوگی. فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اس بات کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا. فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتاعی فاعتقی فانما الولاء لمن اعتق. تو آپ نے اس عائشہ سے کہا تو اس کو خرید اور اسے آزاد کر دے، یقیناً ولا اس کی ہوتی ہے جو آزاد کرتا ہے. قال، راوی کہتا ہے ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ کہنے لگے ما بال اناس یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ، لوگوں کو کیا ہے وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے. من اشترط شرطا لیس فی کتاب اللہ فلیس لہ، جس نے کوئی ایسی شرط لگائی جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے بس وہ اس کے لیے نہیں ہے. وَإِن شَرَطَ مِئَةَ مَرَّةٍ، اگرچہ وہ 100 دفعہ وہ شرط لگائے. شرط اللہ احق و اوثق، اللہ کی شرط زیادہ حق رکھتی ہے اور زیادہ پختہ اور مضبوط ہے. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کہ عبداللہ بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی مالک نے نافع سے، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں ارادت عائشہ رضی اللہ عنہا ان تشتری جاریۃ لتعتقها، عائشہ رضی اللہ عنہا نے چاہا کہ وہ لونڈی کو خریدیں اور اسے آزاد کر دیں. فقال اہلها علی ان ولاءها لنا، اس کے مالکوں نے کہا اس شرط پہ کہ ولا ہماری ہوگی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يمنعك ذلك، یہ بات تجھے اس کو خریدنے اور آزاد کرنے سے نہ روکے. انما الولاء لمن اعتق، ولا اس کی ہوتی ہے جو آزاد کرے. اس باب کا مقصد یہ ہے کہ جس بندے نے معاہدہ کرتے وقت کوئی ایسی شرط لگائی جو شرط قرآن کے خلاف تھی یا حدیث کے خلاف تھی یا اس چیز کے خلاف تھی جو چیز قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. قرآن اور حدیث سے کیا کیا چیزیں ثابت ہے؟ اجماع کی حجیت بھی قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے. اور اسی طرح قیاس صحیح قیاس
یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، یعنی کہ کسی نے کوئی ایسی شرط لگائی کہ جو شرط قرآن کے خلاف تھی یا حدیث کے خلاف تھی یا اجماع امت کے خلاف تھی یا قیاس صحیح کے خلاف تھی، اس نے جتنی مرضی پختہ قسم کی شرط لگائی ہو، حدیث کہتی ہے کہ اس کی شرط باطل ہے۔ وَإِن شَرَطَ مِئَةَ مَرَّةٍ، اگرچہ وہ 100 دفعہ وہ شرط لگا چکا ہو، اس میں تاکید ہے کہ پختہ کر چکا ہو، سائن کروا چکا ہو، اقسام ہو چکا ہو، اگر وہ شرطیں قرآن اور حدیث اور اجماع اور قیاس صحیح کے خلاف نکلتی ہیں تو وہ باطل ہے۔ حدیث کے اندر تو صرف قرآن کا ذکر ہے، لیکن قرآن سے جن جن چیزوں کی اصلیت ثابت ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، قرآن سے ہی حدیث کی حجیت ثابت ہے، تو لہذا جس کی شرط حدیث کے خلاف ہو وہ بھی باطل ہے، قرآن ہی سے اجماع کی حجیت ثابت ہے، تو جس کی شرط اجماع کے خلاف وہ بھی باطل ہے، اور حدیث سے قیاس صحیح بھی ثابت ہے، تو جس کی شرط قیاس صحیح کے خلاف وہ بھی باطل ہے۔ یہ ایک اصول ٹھہرا، لہذا مارکیٹ کا ہر وہ اصول، منڈی کا ہر وہ اصول، بازار کا ہر وہ اصول جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے وہ باطل ہے، وہ رد ہے۔ یہ اس باب کے قائم کرنے کا مقصد ہے۔ جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ معروف حدیث ہے بریرہ کی کہ یہ اسلام کے اندر آزاد ہونے والی پہلی لونڈی ہے، عورتوں میں سے یہ پہلی عورت ہے جو آزاد ہوئی۔ تو اس کی آزادی کے وقت یہ مسئلہ بنا تھا کہ اس کے مالکوں نے، اچھا اس حدیث میں یہ ہے کہ اس نے ابھی کچھ بھی ادا نہیں کیا تھا، کل کے درس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ 4 اوقیے جمع کر چکی تھی، تو اس میں تطبیق یہ ہے کہ 9 اوقیے دینے کا سودا ہوا تھا۔ 9 اوقیے کا مطلب ہوتا ہے 360 درہم، ان میں سے یہ 160 درہم جمع کر چکی تھی، 4 اوقیے جمع کر چکی تھی، لیکن ادا اس نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا تھا، تو یہ چاہتی تھی کہ باقی 5 بھی اکٹھے کرے اور ایک ہی دفعہ یکمشت اپنے مالکوں کو پکڑا دے۔ اگرچہ طے یہ ہوا تھا کہ ہر سال قسط دیتی رہو، لیکن اس نے یہ سوچا کہ میں سارے اکٹھے کروں اور ایک ہی دفعہ دے دوں، تو یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی کہ میرے پاس 4 اوقیے ہیں، ادا بھی میں نے کچھ نہیں کیا، 9 اوقیے میں نے دینے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جا ان سے پوچھ کیا کہ اگر ہم اکٹھے ہی ادا کر دیں، باقی 5 اوقیے میں ادا کر دوں تو کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ کر دے، اگر وہ ثواب لینا چاہتی ہے تو لے لے، لیکن ولا ہم نہیں دیں گے۔ ولا کا مطلب میں نے سمجھایا تھا کہ یہ 2 چیزوں پہ بولا جاتا ہے، ایک غلام کے ساتھ ہمیشہ نام لگ جاتا ہے کہ فلاں کا آزاد کردہ، وہ کہتے تھے پیسے تو دے لیکن اس کے نام کے ساتھ نام ہمارا چلے گا۔ اسلام کہتا ہے یہ غلط ہے، پیسے کسی نے دیے نام کسی کا چلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا معنی ولا کا یہ بھی ہوتا ہے کہ غلام جب فوت ہو جائے تو اس کا جو کوئی سامان ہوتا ہے نا، کیونکہ اب تو یہ غلام نہیں رہا، اب تو یہ آزاد ہو چکا ہے، اور آزاد ہونے کے بعد اس نے جو کچھ جمع کیا اب وہ اس کی وراثت ہے، کیونکہ جب تک یہ غلام تھا یہ جو کچھ کماتا تھا وہ اس کے مالک کا تھا، لیکن اب جو کیفیت ہے یہ آزاد ہو چکا ہے، اب اگر یہ فوت ہوتا ہے اس کا وارث ہی کوئی نہیں ہے، تو اس کے مال کا وارث وہ بنے گا جس نے اس کو آزاد کیا تھا۔ یہ ہوتا ہے ولا، دونوں معنی ہیں ولا کے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ولا میری ہوگی، انہوں نے کہا نہیں نہیں آزاد کیوں کرا، ولا ہم ہی رکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، اللہ کی کتاب میں نہ ہونے کا مطلب ہے اللہ کی کتاب کے خلاف ہے، ہر وہ شرط جو اللہ کی کتاب کے خلاف ہو وہ شرط باطل ہے، اگرچہ وہ 100 قسم کی شرطیں ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ہے اس حدیث سے ثابت ہونے والے مسائل۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 2561 اور 62۔